نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ قضائے عمری ایک نماز ہے جسے کچھ لوگ رمضان کے آخری جمعہ میں ادا کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے سے زندگی بھر کی چھوٹی ہوئی فرض نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں اور اس کی کوئی بنیاد شریعت میں موجود نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ اس تعلق سے جو خاص نمازیں وغیرہ ادا کی جاتی ہیں وہ سب بدعت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں کا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں فرما دیں جن کی اس ماہ مقدس میں مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سردار مہینے کا سردار دن یعنی رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع آنے والا ہے۔ اس عظیم الشان دن کو پورے ادب و احترام کے ساتھ عبادات میں گزاریں۔ جو مسنون اعمال جمعۃ المبارک میں ادا کیے جاتے ہیں ان کو پوری اطمینان قلبی سے مکمل کریں۔ مزید یہ کہ اس دن صلاۃ و تسبیح، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، درود پاک اور صدقہ و خیرات جیسے مبارک اعمال خوب کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حضور رو کر دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے بابرکت ایام بالخصوص سید الایام جمعۃ المبارک کا دن بار بار نصیب فرما، اور اگر ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان اور آخری جمعۃ الوداع ہے تو اے باری تعالی اس کو ہماری مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہماری مغفرت اور نجات کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ زمانے کے رسوم و رواج، معاشرے کے خود ساختہ خرافات اور بدعات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مواخذے اور پکڑ کا باعث ہیں، نجات کے نہیں۔ ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ عبادات میں افراط و تفریط کی شکار ہے۔ سنت میں بدعت کی ملاوٹ اور دین کے ثابت شدہ احکام و مسائل میں کمی بیشی کا مرض اس کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ چنانچہ جمعۃ الوداع کے بارے میں ابھی ہماری قوم اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ بطور خاص اس دن جس مسئلہ کو زیادہ زیر بحث لایا جاتا ہے وہ ہے فوت شدہ نمازوں کو ادا کرنے کا۔ افسوس، صد افسوس کہ بعد کم علم بلکہ احکام شریعت سے لا علم لوگوں نے نماز جیسے دینی معاملے کو بھی اپنی اوٹ پٹانگ خواہشات کے تابع بنانے کی کوشش کی اور امت کو افراط و تفریط کے دو پارٹوں میں بانٹنے کا جرم کیا۔ ایک گروہ نے تو یہ نظریہ بنا لیا کہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، میں توبہ ہی سے کام چلا لیا جائے، جبکہ دوسری طرف بعض لوگوں نے اس عبادت کا حلیہ بگاڑتے ہوئے یہ حال نکالا کہ ساری زندگی کی نمازیں ادا کرنا بہت دشوار ہیں، اس لیے رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو قضائے عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کی اور یہ کہا کہ صرف 4 رکعتوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اس سوچ کے عمل افراد رمضان المبارک میں اس مخصوص نماز کے جھوٹے میسج پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس گمراہی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ عام سادہ لو مسلمان بھی اسے صحیح سمجھ کر اپنی زندگی بھر کی نمازیں ادا نہیں کرتے اور اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔
جبکہ شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ قضا شدہ نمازیں نہ تو میں توبہ سے ذمہ سے معاف ہوتی ہیں اور نہ رمضان مبارک کے آخری جمعۃ المبارک کو 4 رکعت کی مخصوص نماز کو ادا کر لینے سے ساری نمازیں ادا ہوتی ہیں، بلکہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ آج کل کے تیز رفتار زمانے کے سست رفتار مسلمان کی حالت قابل توجہ بھی ہے اور قابل رحم بھی اور قابل اصلاح بھی ہے۔ اول تو بہت سے مسلمان نماز ادا ہی نہیں کرتے، اگر کبھی پڑھ بھی لیں تو شرائط و آداب اور حقوق کا بالکل خیال نہیں کرتے اور خشوع و خضوع سے خالی نمازیں محض اٹھک بیٹھک کا نمونہ پیش کرتی ہیں اور بس۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اہم العبادات نماز کے چھوٹ جانے پر نادم ہوتے، شرمندہ ہوتے، توبہ طائب ہوتے اور شریعت کے حکم کے مطابق اپنی قضا شدہ نمازوں کو جلد ادا کرتے، لیکن افسوس کہ اس ساعت سے ندامت مٹتا جا رہا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کو یاد آئے کہ اس نے فلاں نماز نہیں پڑھی تو اس سے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ غزوہ خندق والے دن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 نمازیں پڑھنے سے روک دیا تھا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، پس ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز کسی بھی وجہ سے یہاں تک کہ جہاد جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی کے دوران بھی قضا ہو جائے تب بھی اس کو بعد میں ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ امام بخاری حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قول نقل کرتے ہیں، جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی تو اگرچہ 20 سال بھی گزر جائیں تو وہ شخص اسی اپنی قضا شدہ نماز کو ادا کرے۔ امام ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اصول یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو کسی وقت واجب ہونے کے بعد رہ گئی ہو اس کی قضا لازم ہے، خواہ انسان نے وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہو یا بھول کر یا نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی ہو۔ چھوٹ جانے والی نمازیں زیادہ ہوں یا کم ہوں، بہرحال قضا لازم ہے۔ قضاء عمری سے متعلق ایک بات یہ پھیلائی گئی ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو ایک دن کی 5 نمازیں وتر پڑھ لی جائیں تو عمر بھر کی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ لوگوں کا جھوٹ ہے، اس بات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اس بات صحیح نہیں ہے اور اس نام کی کوئی نماز شریعت میں ثابت نہیں۔ قضاء عمری سے متعلق ایک دوسری بات یہ پھیلائی گئی کہ جو رمضان کے آخری جمعہ میں 4 نفل ایک سلام سے پڑھ لے، نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو تمام عمر کی قضا نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر جو 700 سال کی نمازیں قضا ہوں تب بھی یہ 4 رکعت نماز کفارہ کے لیے کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت مستند کتب حدیث میں نہیں ہے، البتہ ایک جھوٹی اور باطل روایت کا تذکرہ علامہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الموضوعات الکبیر میں لکھتے ہیں۔ یہ روایت کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز قضا پڑھ لے تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں گی ان سب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ روایت قطعی طور پر جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے، جبکہ اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سالہ سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قضا شدہ نمازوں میں سے صرف فرض نمازوں اور وطروں کو ادا کیا جائے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہوں ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے، خواہ وہ کئی مہینے یا کئی سالوں کی ہوں۔
انہی فوت شدہ نمازوں کی قضا پڑھنے کو ہمارے عرف عام میں قضاء عمری کہا جاتا ہے، یعنی پچھلی زندگی میں جتنی بھی نمازیں بیماری یا غفلت یا کسی اور وجہ سے چھوٹ گئی ہوں ان سب کی قضا پڑھنا قضاء عمری کہلاتا ہے۔ قضا نمازوں کی نیت میں ضروری ہے کہ جس نماز قضا پڑھی جا رہی ہے اس کی مکمل تعیین کی جائے، یعنی فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، مثلا پچھلے جمعے کے دن کی فجر کی نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں۔ لہٰذا اگر متعینہ طور پر قضا نماز کی تعداد اور اوقات کا علم ہو تو متعینہ طور پر نیت کر کے ایک ایک کر کے نماز قضا کر لی جائے۔ البتہ اگر متعینہ طور پر قضا نماز کا دن اور وقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح متعین کرنا مشکل ہو تو اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ مثلا جتنی فجر کی نمازیں مجھ سے قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا مثلا جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح باقی نمازوں میں بھی نیت کریں۔ اسی طرح پہلی کی بجائے اگر آخری کی نیت کرے تو بھی درست ہے، یعنی جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ لہذا اگر کئی نمازیں قضا ہوں اور ان کی تعداد اور اوقات معلوم نہ ہوں تو اندازہ کر کے غالب گمان کے مطابق ایک تعداد مقرر کر لیجئے اور بیان کردہ طریقے کے مطابق نمازیں قضا کرنا شروع کر دیجئے۔ ایک دن کی تمام فوت شدہ نمازیں یا کئی دن کی فوت شدہ نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیں، یہ بھی درست ہے۔ نیز ایک آسان صورت فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کی یہ بھی ہے کہ ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ اس وقت کی قضا نمازوں میں سے ایک پڑھ لی کرے۔ مثلا فجر کی وقتی فرض نماز ادا کرنے کے ساتھ قضا نمازوں میں سے فجر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ ظہر کی وقتی نماز کے ساتھ ظہر کی ایک قضا نماز پڑھ لیے کریں۔ جتنے برس یا جتنے مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی اتنے سال یا مہینوں تک ادا کرتے رہیں۔ جتنی قضا نمازیں پڑھتے جائیں گے انہیں لکھی ہوئی ریکارڈ میں سے کاٹتے جائیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی مہینہ میں ایک مہینہ کی اور سال میں ایک سال کی قضا نمازوں کی ادائیگی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان کو اپنے تمام فوت شدہ نمازیں قضا کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیان کردہ طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھنے سے قضا نمازیں ادا نہیں ہوتی، بلکہ زندگی میں قضا نماز سے بری ذمہ ہونے کے لیے ان کی ادائیگی کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ خدا نخواستہ زندگی میں ادا نہ کر سکے تو مرنے سے پہلے 1/3 ترکے میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکام پر قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔